حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی عزت کو بچائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے کو آگ سے بچائے گا۔ اس حدیث کو امام احمد اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک فرائض کے بعد سب سے افضل کام کسی مسلمان کو خوش کرنا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور اسی طرح ہمیں دیگر حدیث مبارکہ میں مسلمانوں کی ہیلپ کرنے کے بارے میں ملتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ نبی محترم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کی حاجت روائی کرتا ہے، اس کی ہیلپ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 73 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور ایک نیکی کے بدلے میں اس کی دنیا اور آخرت کے تمام امور کو سنوار دیتا ہے، تمام مشکلات کو حل کر دیتا ہے، اور جبکہ 72 کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ تو یہ کتنی بڑی نیکی ہے کہ ایک مسلمان کی ہم نے مدد کی، اس کی مدد کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کرنے والے کے نامہ اعمال میں 73 نیکیاں لکھی، اور ایک نیکی کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیکی کرنے والے کی دنیا اور آخرت کی تمام مشکلات کو حل فرما دیا، اور پھر 72 نیکیوں کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ تو یہ نیکیوں کا کتنا بڑا خزانہ ایک مسلمان بھائی کی مدد کرنے میں پوشیدہ ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، ان کی حاجت روائی کریں، اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کریں، اپنے والدین کی خدمت کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں، اپنے دوست و احباب کے ساتھ، اور جن مسلمانوں کو ہماری مدد کی ضرورت ہے ہم ان کے کام آئیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہماری اس نیکی کو رائے گا نہیں فرمائے گا، بلکہ یہ ہمارے درجات کے میں اضافے کا سبب بن جائیں گی۔ تو آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم مال کے ذریعے، ہم کسی کی اچھے الفاظ کے ذریعے مدد کریں، کسی کے ساتھ اچھا حسن سلوک کر کے مدد کریں۔ اگر کسی کو کسی چیز کی طلب ہے اور اس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، وہ چیز ہمارے پاس وافر مقدار میں موجود ہے، تو ہم اس مسلمان بھائی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہوئے اس کی مدد کریں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی سخاوت پوری دنیا میں مشہور ہے۔ آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ آپ کے در پر اگر کوئی آ جاتا، اگر آپ 3 دن سے بھی روزہ رکھ رہے ہوتے تو آپ پھر بھی سائل کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہ لوٹاتے تھے، بلکہ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ آپ روزے سے تھے، آپ کا پورا خاندان روزے سے تھا، کہ جب روزہ افطاری کرنے کا وقت آیا، جو کہ کچھ روٹیاں تھیں جن سے آپ نے روزہ افطار کرنا تھا، تو پھر دروازے پر ایک سائل آیا، اس نے صدا لگائی کہ میں غریب اور مسکین ہوں، مجھے کچھ دیا جائے۔ تو آپ حکم فرماتے ہیں اپنے اس خادم کو کہ یہ روٹیاں اٹھا کر اس سائل کو دے دی جائیں۔ اس طرح مسلسل 3 دن تک سائل آپ کے دروازے پر آتا رہا، کوئی کہتا رہا میں غریب ہوں، کوئی کہتا رہا میں یتیم ہوں، کوئی کہتا رہا میں مسافر ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ 3 دن تک مسلسل روزہ رکھتے رہے، اور کھانے میں بھی وہی جو کی روٹیاں تھیں، لیکن آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے لیے نہیں رکھا، بلکہ اٹھا کر اس سائل کو دیتے رہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اتنی بڑی نیکی ہے کہ اگر آپ اپنی ضرورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر بالائے طاق رکھ کر اس غریب کی مدد کرتے ہیں، اس سائل کی حاجت روائی کرتے ہیں، تو یہ نیکی آپ کی قیامت کے درجات میں بلندی کا سبب بھی بنے گی، اللہ کے حضور آپ کے مقام و مرتبے کی بلندی کا سبب بھی بنتی ہے، قربت الہی کا سبب بھی بنتی ہے، آپ کی نیکیوں میں اضافے کا سبب بھی بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آپ کا تقویٰ اور منزل بھی بلند ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں رضائے الہی کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر خالصتاً
اس کی قربت اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ حاجت روائی کرنی چاہیے، غریبوں کی ہیلپ کرنی چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے۔ جہاں کہیں بھی انہیں ہماری مدد کی ضرورت ہو، اگر ہم وہ مدد کر سکتے ہوں، ہمیں ہر ممکنہ طور پر ان کی مدد بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔